بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 دسمبر آ رہا ہے جو کہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے بڑا دن بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائی اس دن عید مناتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس دن کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جب دنیا میں آپ تشریف لائے، اس سے تقریباً 300 سال کے بعد روم کے بادشاہ قسطنطین نے اپنے علماء کو، رہبانیین کو بلایا اور یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اپنے نبی کی پیدائش پر کوئی دن منانا چاہیے۔ تو اب مشورہ یہ ہوا کہ جیسے ہماری مساجد ہوتی ہیں، ان کی چرچ اور کنیسائیں ہوتی ہیں، اپنی کنیسہ اور چرچ کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، بڑے بڑے علماء کو، رہبانیین کو وہاں پر بلایا جائے اور ان کا بیان کروایا جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کیا تھی، ان کی زندگی کا گزارنے کا مقصد کیا تھا۔ اب دیکھیں، ایک بدعت کی ایجاد ہو رہی ہے۔ شروع میں اس کو مذہبی رنگ دیا گیا، اب بعد کے اندر شیطان نے کیسا حملہ کیا، علماء کو، جو رہبانیین وہاں کے تھے، انہیں یہ بات بڑی پسند آئی، انہوں نے اس کو رواج پایا اور شروع کروا دیا۔ اب پہلی مرتبہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا گیا تو اس کے اندر صرف بیان ہوئے، چرچ کے اندر جو لوگ آتے ان کے بیانات اس کے اندر ہو جاتے۔ اب وقت گزرتا گیا، شیطان نے ان کے ذہن کے اندر بات ڈالی کہ تم بیان تو کروا رہے ہو، لیکن جس طرح لوگوں کو یہاں پر جمع ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ ساتھ کے اندر ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ اب شیطان نے کیسا حملہ کیا کہ ساتھ میں ناچ گانا کروا دیا۔ اب ناچ گانا ہونے لگا، لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا۔ اب ایک چرچ والے نے دیکھا کہ فلاں چرچ کے اندر تو ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں پر لوگوں کا رش بڑھ گیا، نوجوان طبقہ زیادہ آ گیا، ہم پیچھے کیوں ہیں؟ دوسرے چرچ والوں نے بھی ناچ گانا شروع کر دیا۔ پہلے چرچ والوں نے صرف مردوں کا ڈانس کروایا، دوسرے چرچ والوں نے خواتین کو بھی ملا کر مخلوط نظام بنا لیا کہ مخلوط طریقے سے ناچ گانا ہونے لگا۔ پھر وقت گزرتا گیا، ناچ گانے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی عام کی جانے لگی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پورا سال شاید اتنی شراب نہ پی جاتی ہو جتنا کہ 25 دسمبر کو پی جاتی ہے، پورا سال اتنا زنا نہ کیا جاتا ہو جتنا کہ 25 دسمبر کو کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ذرا، ایک طرف یہ کہہ رہے کہ یہ بڑا بابرکت دن ہے، اس میں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب اس دن کو کس انداز سے منایا جا رہا ہے کہ شراب نوشی عام، زنا اس کے اندر عام ہوا ہے۔ تو اس لیے اب ہم کیا اعتراض کرنے لگے؟ ہم جیسے لوگوں کے پاس عیسائی لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے دفتروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر ہمارے ساتھ عیسائی بھی کام کرتے ہیں۔ جب 25 دسمبر آئے تو یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوئیے گا، آپ بھی ہماری عید کے اندر آئیں۔ 25 دسمبر کو ہم جو عید منا رہے ہیں اس میں تم نے بھی آنا ہے، اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ اب ہمارا سادہ لو مسلمان، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ذرا سمجھیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو عید منا رہے ہیں، ایک خوشی یہ ہے، دوسری خوشی اس طور پر کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، کہ اللہ کے جو بیٹے ہیں ان کا یوم پیدائش منایا جا رہا، اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ 16ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کے لیے اولاد ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ چند آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بہت بری بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور اتنا سخت جملہ ہے کہ قریب تھا آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے انہوں نے اولاد ٹھہرائی ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ وہ گالی کس طرح سے دے رہا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے بھی اولاد ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کو ٹھہرانا گویا کہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں
اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو اللہ رب العزت نے اپنی تعریف یہ بیان فرمائی کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، عیسائیوں کے اس عقیدے سے بچیں. ہم اگر ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شامل ہو کر، ہمارے سادہ مسلمان ہیں، انہیں اپنے دین کا تو پتہ نہیں ہے، جس طرح لوگوں نے لگا دیا لگ گئے. اب وہاں پر جا کر جیسے عیسائی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس وش کر رہے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی دیکھا دیکھی انہیں وش کرنے لگ گئے کہ میری کرسمس، ہیپی کرسمس. اس طرح کے الفاظ کہنا گویا کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو تم عید منا رہے ہو اللہ کے بیٹے کی خوشی کے اندر جیسے ان کا عقیدہ ہے، تو گویا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو. اپنے عمل سے یہ بتلایا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو کہ اللہ کے بیٹے کا یوم پیدائش تم منا رہے ہو. تو علماء نے لکھا ہے کہ انتہائی کفریہ جملہ ہے، ناجائز اور حرام ہے کسی مسلمان کے لیے انہیں ان کی ہیپی کرسمس کہنا، انہیں مبارکباد دینا ان کی عید کی. تو اس لیے اس کا مکمل سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے اور اس سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنی نوجوان نسل کو بھی بچانا چاہیے. ایک قسم کی مشابہت پائی جا رہی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم مشابہت ان کی اختیار کریں، ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہو کر اور انہیں ہیپی کرسمس کہہ کر اللہ نہ کرے ہمارا انجام ان کے ساتھ اس طرح کا ہو جائے اور ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. کل قیامت کے دن اس حدیث کی روشنی کے اندر اس کا مصداق بنتے ہوئے ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ ہو جائے تو بڑا سنگین معاملہ ہے. اس